أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ آج کی درس کا آغاز سورہ فیل سے کیا جا رہا ہے، جو مکی صورتوں میں سے ہے، 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ مکی صورتوں میں سے ہے، 5 آیتوں پر مشتمل۔ سورہ مبارکہ کا جو ترجمہ ہے وہ سب سے پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے ان کے قید کو اور ان کی تدبیر کو غلط نہ کر دیا، خراب نہ کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے ان کی طرف۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں گارے کی بنی ہوئی پکی مٹی کے پتھروں سے مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور وہ اس کی وجہ سے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اس سورت کے اندر جو ہم بنیادی عنوانات پر بات کریں گے، ان میں سر فہرست اس سورہ مبارکہ کا تعارف ہے، اور اس کا پس منظر ہے، اس واقعے کی جو اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو اس عنوان پر بحث ہوگی، بات ہوگی، وہ بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کی عظمت، اس کے مقام مرتبے کے حوالے سے ہے۔ اور تیسرا عنوان اس سورت کی آیتوں کی کچھ تشریح ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم اس سورت سے حاصل ہونے والے جو سبق، ہدایات اور تعلیمات ہیں وہ عرض کریں گے، جو ہماری ضرورت کی، یعنی اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا اور یہ کیا پیغام دے رہی ہے یہ سورہ مبارکہ۔ یہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن کریم کو بھیجنے کا مقصد واقعات اور قصص بتلانا ہے۔ ان قصص میں موجود جو سبق پوشیدہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے در حقیقت مقصود ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے اہم ہوتا ہے، جس کا جاننا ہمارے لیے ضرورت کی بات ہوتی ہے، ضرورت کی بنیاد ہوتی ہے۔ فیل عربی زبان کے اندر ہاتھی کو کہا جاتا ہے۔ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل واقعے کی یہ ہے کہ عرب کا ایک علاقہ جو آج ایک خود مختار ریاست ہے یمن کے نام سے، وہاں ایک قبیلہ، عربی قبیلہ حمیر نام کا آباد تھا، قابض تھا۔ ان کی طرف سے جو حاکم اس علاقے میں مقرر تھا اس کا نام ذو نواس بتلایا گیا۔ اس نے مذہباً وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا تھا، اور اس نے یہودیت کا مذہب اختیار کر لیا تھا، اور شروع سے ہی یہودیت اور عیسائیت کے درمیان بڑی ٹسل چلی آ رہی تھی۔ لیکن اس علاقے میں جو عوام کی کثرت تھی وہ عیسائیت مذہب کی پیروکار تھی۔ یہودی بادشاہ، حکمران ان کو مجبور کرتا کہ تم یہودیت اختیار کر لو، عیسائیت کو ترک کرو۔ حالانکہ اس وقت عیسائیت کا جو مذہب تھا وہ برحق تھا، کیونکہ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی آمد سے یا اسلام کی آمد سے پہلے کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ آخری پیغمبر ہیں جو حضور علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔
تو اس وقت برحق مذہب عیسائیت ہی کا تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ تو یہ مجبور کرتا کہ تم عیسائیت کو ترک کر کے یہودیت اختیار کرو، لیکن لوگ آمادہ نہ ہوئے۔ اس ظالم ذونواس بادشاہ نے یہ کیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی، گہرے گہرے گڑھے کھودے اور اس کو آگ سے بھر دیا، اور 20,000 کے قریب عیسائیوں کو اس نے زندہ آگ میں جلا دیا۔ اس کو اصحاب الاخدود کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بروج کے اندر اللہ جل شانہ نے اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے۔ انشاءاللہ جب اس سورت کا درس آئے گا تو اس واقعے کی مزید تفصیلات بھی عرض کی جائیں گی۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 70 برس پہلے کا واقعہ ہوا، یہ ذونواس۔ لیکن کچھ عیسائی یہاں سے بچ بچا کر قیصر روم کے پاس چلے گئے اور اس کو اس ذونواس بادشاہ کے مظالم سے آگاہ کیا اور پناہ مانگی، مدد مانگی۔ تو قیصر روم نے مدد کے لیے بادشاہ حبشہ کے جو بادشاہ تھا، حبشہ اس کو آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، وہاں کے حکمران کو کہا کہ تم جا کر ان لوگوں کی، وہاں کے عیسائیوں کی مدد کرو۔ اب حبشہ کے بادشاہ نے 2 کمانڈر بھیجے، جن میں ایک ابرہہ تھا اور ایک اربات کے نام سے، اور ایک بڑا لشکر دے کر بھیجا، اور اس لشکر سے ذونواس کا مقابلہ ہوا، بالآخر وہ مارا گیا، اور یہاں پر یہ عیسائیوں کی حکمرانی ہو گئی۔ ابرہہ اور اربات دونوں ساتھ مل کر چلنے لگے، لیکن پھر ان میں بھی آپس میں اختلاف رائے ہو، آپس میں گھمسان کا رن پڑا، جنگ ہوئی، بالآخر اس پر ابرہہ قابض ہو گیا، اور پھر اسی کا یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ بعد میں پھر یہ شاہ حبشہ نے بھی اس کی گورنری کی اور اس کی حکمرانی کی تائید کر دی، اس کو حکمران ہی رہنے دی۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ عرب کے قریب کا علاقہ ہے، عرب کے لوگ ہی اس میں آباد تھے، لیکن عرب کے سارے لوگ بیت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ حالانکہ بیت اللہ ایک کمزور سی عمارت، بوسیدہ سی عمارت تھی، جس میں کوئی دلکشی کے کوئی آثار نہیں، کوئی نقش و نگار نہیں کوئی تزئین و آرائش، چھوٹا سا ایک کمرہ بنا ہوا ہے 4 کونے والا۔ تو اس نے سوچا کہ میں اس کے مقابلے میں ایک بڑی عبادت گاہ بنا دیتا ہوں جو انتہائی خوبصورت ہوگی، اور پھر اس نے وہاں پر ایک عبادت گاہ عیسائیوں کا گرجا بنایا، جس کو کلیس کا نام دیا گیا۔ اور انتہائی اس نے بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، انتہائی تزئین اور آرائش کے ساتھ اس کی تعمیر کی۔ اور پھر سارے عربوں کو اس نے کہا کہ اب بیت اللہ کو چھوڑ کر تم اس کی عبادت کیا کرو، اس کا طواف کیا کرو۔ عربوں کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت، مقام، مرتبہ پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا گھر، اور عرب کے لوگ خود اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے۔ انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، کوئی بھی اس طرف آمادہ نہیں ہوا کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر اس کے گرجا گھر کی عبادت کرے، اس کا طواف کرے، بلکہ عربوں میں اس کی وجہ سے غیظ و غضب پیدا ہوا کہ اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں کیسے عبادت گاہ تعمیر کر لی اور ہمیں کیسے حکم دے دی۔ تو ایک قریش کے ایک فرد نے یہ حرکت کی کہ وہاں جا کر اس نے رات کی تاریکی میں جا کر غلاظت کر دی، گندگی کر دی۔ اگرچہ کوئی شرعی عمل نہیں ہے یہ کہ کسی کی عبادت گاہ کا احترام اس طرح پامال کیا جائے، نہیں، اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہی حکم دیتی ہے کہ جو بھی جس مذہب کا پیروکار ہو، جس عبادت کو کرنے والا ہو، جس چیز کو ماننے والا ہو، وہ اپنے معاملات میں وہ آزاد ہے، نہیں ان کو تنگ کرنا، نہیں ان کی عبادت گاہوں کی بے احترامی، بے اکرامی کی ہمیں اجازت ہے۔ وہ اپنی عبادات میں آزاد ہیں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادت گاہوں میں آزاد ہیں، جیسے چاہیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں، ہمیں ان کے ساتھ ظلم یا ناروا سلوک کی اجازت نہیں۔ بہرحال یہ اسلام کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے، تو اس نے ایک یہ حرکت کر لی۔ اور دوسری طرف ایک اور واقعہ ہوا کہ قریش ہی کا ایک قبیلہ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے قافلہ والوں نے اسی عبادت گاہ کے قریب پڑاؤ ڈالا اور آگ جلائی رات کو،
اس آنکھ کی کچھ چنگاریاں اٹھ کر اس عبادت گاہ میں چلی گئی اور بڑے حصے کو انہوں نے جلا کر راکھ کر دی، جس سے یہ ابرہہ بڑا جو ہے غضبناک ہوا، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں ان کے عبادت گاہ کو، بیت اللہ کو گرا کر ہی رہوں گا۔ اور اس نے ایک بڑا عظیم الشان لشکر تیار کیا، جس کا تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ 60-70 ہزار کے قریب افراد اس نے جو ہے تیار کیے، اور جو بڑا اس کے استعمال کا ہاتھی تھا، جس کو محمود کا وہ نام دیا کرتا تھا، اس کو اس نے تیار کیا، اور بادشاہ حبشہ سے بھی اجازت لے۔ بادشاہ حبشہ نے اس کی مدد کے لیے مزید افراد بھی بھیجے، مزید ہاتھی بھی بھیجے، تو اس کے لشکر میں تقریباً 13 کے قریب ہاتھی تھے۔ عرب کے جو علاقے ہیں ان میں ہاتھی نہیں پایا جاتا، ہاتھی کا ان علاقوں میں پایا جانا بڑا نادر سمجھا جاتا تھا، بڑا عجیب و غریب سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ ایک بڑے بڑے ہاتھی جو ہے نا ڈیل ڈول کے ہاتھی لے کر آیا، بڑا لشکر لے کر آئے۔ نیت یہ تھی کہ بھائی انہی ہاتھیوں کے ذریعے زنجیریں باندھ کر بیت اللہ کی عمارت کے ساتھ جو ہے نا ان زنجیروں کو باندھ دیا جائے، پھر ہاتھی کے ذریعے کھینچ کر پوری عمارت کو ایک ساتھ اکھیڑ دیا جائے، منہدم کیا جائے۔ یہ اس کی نیت۔ آج جس کا استعمال بلڈوزر وغیرہ کرتے ہیں، وہ ہے کہ اسی نیت سے وہ ہاتھی کو لے کر آیا تھا۔ ادھر واقعہ یہ ہوا کہ وہ ہاتھی کو لے کر چلا۔ منی اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے، وادی محصر کے نام سے، وادی محصر کے نام سے، آج بھی اسی نام سے یہ وادی وہاں پر موجود ہے۔ وہاں جب یہ پہنچا تو اس نے مکے کے لوگوں کے کچھ اونٹ ضبط کر لیے اور کچھ اونٹ جو ہے نا غصب کر لیے، جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جناب عبد المطلب کے بھی 200 کے قریب اونٹ تھے، 200 کے قریب اونٹ تھے، وہ ضبط کر لیے، غصب کر لی۔ عبد المطلب کو ادھر پتہ چلا تو وہ ابرہہ کے پاس آئے۔ جناب عبد المطلب چہرے کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت، بڑے وجیح، صاحب حیثیت تھے۔ وہ اس کے پاس آئے تو اتنا متاثر ہوا کہ دیکھ کر اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور باقاعدہ اتر کر استقبال کیا اور اپنے ساتھ ان کو بٹھایا، ان کی وجاہت کی وجہ سے، کیونکہ اسی نسل میں آخری پیغمبر نے آنا تھا، انہی کی اولاد میں آنا تھا، اس ذات نے آنا تھا جس کے رعب و دبدبے کو اللہ جل شانہ نے اتنا رکھا تھا کہ حضور فرماتے تھے کہ اعطیت الرعب بمسیرۃ شہر، مجھے اللہ نے اتنا رعب عطا کیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت بھی اگر دشمن پر ہو تو 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر بھی اس پر میرا رعب طاری ہو جاتا، اتنا اللہ نے مجھے رعب و دبدبہ عطا کیا۔ تو بہرحال یہ وجاہت اس کے اندر بھی موجود تھی۔ وہ تخت سے اترا اور ملاقات کی اور کہا کہ کس سبب سے آنا ہوا؟ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرے اونٹ آپ نے غصب کیے ہیں، 200 کے قریب، وہ مجھے دے دیں۔ تو ابرہہ کہنے لگا کہ جب آپ آئے تھے تو میں بڑا متاثر تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ تو بیت اللہ کے حوالے سے، اپنی عبادت گاہ کے حوالے سے مجھ سے بات کریں گے کہ بھئی اس کو کچھ نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن آپ نے اس کے حوالے سے بات نہیں کی اور مال کے حوالے سے بات کی۔ میرا جو ذہن یا تأثر آپ کے حوالے سے تھا وہ منہدم ہو گیا۔ تو اس پر جناب عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ دیکھو میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، لہذا مجھے تو اسی کی فکر ہے، بیت اللہ کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے، وہی تمہیں روکے گا، وہی تمہیں روکے گا۔ بس یہ کہہ کر وہاں سے چل کھڑے ہوئے، چونکہ لشکر اتنا بڑا، عربوں کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکتے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ عبد المطلب بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ چمٹ کر، گڑ گڑا کر اس نے یہ دعائیں مانگی، اے اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے تیرے گھر کی حفاظت، اگر یہ واقعتاً تیرا گھر ہے تو ہی تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔ پھر قریش کو حکم دیا اس نے کہ بھائی پورے کے پورے قبیلہ مکے کی سرزمین کو خالی کریں اور دور دراز پہاڑوں میں جا کر آباد ہوں۔ ادھر وہ وادی محصر میں وہ ابرہہ قیام پذیر تھا، جو بڑا سربراہ اونٹ ہاتھی تھا، ہاتھی اب محمود نام کا، وہ ایسا بیٹھا کہ اٹھنے کا اس نے نام ہی نہیں لیا۔ جب بیت اللہ کی طرف لے جانے کے لیے اس کو اٹھایا جاتا تو اٹھتا نہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے نیزے اس کو مارے گئے، بڑے بڑے تیروں سے اس کو کچوکے لگائے گئے، اس کی ناک میں جو ہے نکیل ڈال کر اس کو کھینچا گیا، لیکن وہ اٹھا نہیں۔
کسی واپسی کی طرف اگر اس کو اٹھاتے تو چلنا شروع کر دیتا، آگے جانے کے لیے اس کو لے جاتے تو بیٹھ جاتا اور اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ اس کو حکم تھا، اس کی اطاعت اس نے کی۔ اور دوسرا واقعہ معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ اس کی طرف، اس کے لشکر کی طرف آئے، اور ان کی منہ پر اور دونوں پنجوں پر کنکر موجود تھے، جس کو قرآن کریم نے یہاں پر بیان کیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ پرندوں کے جھنڈ اللہ نے اس کی طرف بھیجے۔ تین پتھر ہر پرندے کے جو ہے نا پاس موجود تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں تھے، اللہ جل شانہ نے خدائی اسلحہ دے کر اسے بھیجا تھا۔ سجیل قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا ہے۔ سجیل مٹی کے ایسے پتھروں کو کہا جاتا ہے جنہیں آگ میں پکا کر جو ہے نا گرم کر دیا گیا ہو، سخت کر دیا گیا ہو۔ جس طرح اینٹیں ہوتی ہیں، بھٹیوں میں پکا کر اس کو سخت کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی آگ میں پکی ہوئی مٹی جو پتھر کے کنکر تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے، اور وہ آگ بھی کوئی معمولی آگ نہیں تھی جس پر انہیں تپایا گیا۔ یہ جہنم کی آگ میں اس کے تپایا گیا تھا، اور جہنم کی آگ ہزاروں ایٹم بموں سے بھی زیادہ سخت شدت رکھنے والی، گویا کہ ایٹمی بھٹیوں میں پکا کر تیار کیے ہوئے کنکر تھے، جو خدا جل شانہ نے، اللہ جل شانہ نے اسلحے کے طور پر ان پرندوں کو دیا تھا۔ اور وہ پرندے ان کے سروں کے اوپر آتے، حالانکہ سروں میں انہوں نے لوہے کی بڑی بڑی خود اور بڑی بڑی ٹوپیاں پہن رکھی تھی، لیکن اس کا اثر یہ ہوتا جیسے کنکر پھینکتے تو سر سے گھس کر پورا جسم کو چیرتے ہوئے پاؤں کے پاس سے نکل جاتے، اور پورا جسم ان کا ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورا چورا ہو جاتا، اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگتے۔ یعنی وہ اثر جو ایک گولی کرتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ شدت کی تاثیر اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے کنکروں میں رکھی۔ اور وہ کنکر بھی کوئی بڑے نہیں، روایات کے اندر آتا ہے وہ چنے کے دانے کے بقدر کنکر تھے۔ اور پرندے بھی کون سے؟ ابابیل۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ابابیل شاید کسی پرندے کا نام ہے، ایک پرندے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ابابیل سے مراد کوئی خاص پرندے نہیں ہیں، بلکہ یہ کبوتر سے چھوٹا اور چڑیے سے بڑا ایک پرندہ ہوا کرتا تھا، جس کی نظیر عربوں نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر تھا جو اللہ جل شانہ نے بھیجا۔ یہ معروف ابابیل نام کا پرندہ نہیں، تو ابابیل ہی پرندوں کے جھنڈ کو کہا جاتا۔ تو یہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ وہ سب کے سب چورا چورا ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ ابرہہ کو چونکہ زیادہ سزا دینی مقصود تھی، اس لیے وہ فی الحال نہیں مارا، بلکہ اس کو یمن کی طرف لے جایا گیا، اپنے علاقے کی طرف، اس حال میں لے جایا گیا کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کٹ کٹ کر گر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یمن پہنچا تو وہ پورا ڈھانچہ، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ چکا تھا، اور وہ مردہ حالت میں یمن میں پہنچا۔ یہ ابرہہ کا انجام ہوا، اس واقعے کا ذکر تھا جو اللہ جل شانہ نے اس سورت کے اندر بیان کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم تر عربی زبان کے اندر یہ لفظ حیرت کے لیے اور تعجب ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، گویا کہ آنے والے واقعے کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ آنے والا جو واقعہ ہے انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہے، جو عام روٹین سے ہٹ کر، عام معمول سے ہٹ کر، اور ایک ایسا خلاف عادت واقعہ ہے جس کی نظیر عربوں نے نہیں دیکھی۔ الم تر، کیا آپ نے دیکھا؟ چونکہ یہ واقعہ عربوں کے درمیان اتنا مشہور تھا کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا آپ نے اس واقعے کو دیکھا؟ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس واقعے کے 50 دنوں کے بعد ہوئی ہے، لیکن سال وہی تھا، اسی سال میں ہوئی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میں عام الفیل، یعنی ہاتھی والے واقعے والے سال میری پیدائش ہوئی۔ تو 50 دنوں کا واقعہ اور 50 دنوں کا اس واقعے اور حضور کے ولادت کے درمیان گیپ اور فاصلہ تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ نے
تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا برتاؤ کیا۔ اس واقعے سے نہ صرف بیت اللہ کی عظمت، مقام، مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں اس جگہ کا کتنا مقام، اور اس مقام کے حوالے سے دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ روئے زمین پر سب سے افضل ترین اگر کوئی حصہ ہے، زمین کا کوئی ٹکڑا ہے تو بیت اللہ ہے۔ مورخین محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس زمین کے سب سے پہلے جس حصے کو تعمیر کیا، یہ وہ حصہ تھا جس پر بیت اللہ واقع ہے، اور بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے اس کی تعمیر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر جا کر قریش کے لوگوں نے اس کی تعمیر کی، اور اس پر انہوں نے اپنا وہ مال لگایا جو ان کے پاس حلال مال موجود تھا، اور اسی وجہ سے ایک حصہ بیت اللہ کا جس کو حتیم کا نام دیا جاتا ہے بیت اللہ میں داخل ہونے سے رہ گیا، کیونکہ ان کے پاس حلال مال اتنا موجود نہیں تھا کہ وہ اس کی تعمیر، اس کو بیت اللہ کی تعمیر کے اندر داخل کر سکتے، تو انہوں نے کیا کیا، اس حصے کو الگ کر کے رکھ دیا، حالانکہ وہ حصہ بھی بیت اللہ کا حصہ تھا۔ اس سے تو ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مشرک لوگ تھے، بت پرست تھے، لیکن پھر بھی بیت اللہ کا اتنا احترام، خانہ خدا کا اتنا احترام، اللہ کے گھر کا اتنا احترام ہوتا تھا کہ حرام مال لگانا انہوں نے بھی گوارا نہیں کیا۔ اور آج ہم اس فکر میں نہیں ہوتے کہ ہم خود کھا رہے ہیں، بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، عبادت گاہوں میں لگا رہے ہیں، مساجد میں لگا رہے ہیں، مدارس میں لگا رہے ہیں، کہاں صرف ہو رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مشرک بت پرست اس کا خیال رکھ رہے ہیں، ہم اور آپ کو اس سے کہیں زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ خود کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اہل و عیال کو بچائیں، اپنی ایسی آمدنیوں کو اللہ کی عبادت گاہوں میں، اللہ کے گھروں میں صرف کرنے، خرچ کرنے سے بچائیں۔ مشرک اہتمام کریں، ہم نہ کریں، اس سے بڑے افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی۔ پھر دوسری جو اس سے بات بیت اللہ کی عظمت اور احترام کی ظاہر ہوتی ہے، جس کا مقام اور مرتبہ عربوں کے دل میں بھی تھا، اللہ جل شانہ نے ہم مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس کا مقام مرتبہ رکھا ہے، اس کے فضائل بے شمار بتلائے گئے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ہر روز اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں اللہ کی بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتوں کے حقدار طواف کرنے والے ہوتے ہیں۔ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، اس لیے اس مقام میں سب سے افضل عبادت طواف کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں۔ یہاں تک کہ مسجد الحرام کا جو تحیہ ہے، عام مسجدوں میں ہم داخل ہوں تو تحیۃ المسجد کی ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ آپ تحیۃ المسجد پڑھیں، بیت اللہ کے اندر داخل ہوں، مسجد حرام میں داخل ہوں تو وہاں کی تحیۃ المسجد نفلیں نہیں ہیں، وہ طواف۔ کہا گیا کہ اس کی تحیۃ المسجد آپ یہی ہے کہ آپ طواف کریں، طواف کریں، بلکہ کثرت عمرہ سے علماء نے لکھا کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ طواف کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ 60 رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، رہ جاتی ہیں 20 رحمتیں تو وہ بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ وہ ہے کہ صرف اس کا دیکھنا بھی باعث رحمت، اس کی طرف نظر اٹھانا بھی باعث برکت، اللہ کی رحمتوں کا وہ بندہ حقدار بن جاتا ہے جو اس کو دیکھ رہا ہوتا، فقط دیکھ رہا ہوتا۔ بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ اگر آپ اپنے گھر میں یا اپنی مسجد میں نفل پڑھ رہے ہیں اور بیت اللہ میں بیٹھ کر صرف بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھنے والا یہاں نفل پڑھنے والے سے زیادہ افضل ہے، تو اللہ کی 20 رحمتوں کا وہ حقدار ہو۔ یہ اتنی بڑی فضیلت والی جگہ اور مقام مرتبہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہاں کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے بقدر اجر رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ وہاں کی جو زیارت کر لے، بیت اللہ کو دیکھ لیں، وہ اس حال میں گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ جس طرح وہ گناہوں سے پاک صاف بیت اللہ کو دیکھنے والا، ایسے ہی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔
تو بیت اللہ کی عظمت، مقام، مرتبہ بھی اس واقعے سے ہمارے سامنے آتی ہے، ہمارے سامنے ظاہر ہوتی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، قید مکر و فریب کو کہا جاتا ہے، تدبیر کو کہا جاتا ہے، کسی بھی صحیح معاملے میں تدبیر کرنا یا غلط معاملے میں تدبیر کرنا، سب کے لیے قید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ بڑی تدبیریں کر کے آیا، بڑے منصوبے بنا کر آیا، بڑے بڑے ڈیل ڈول کے ہاتھی لے کر آیا، بڑا لشکر لے کر آیا کہ آج بیت اللہ کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کے اس مکر و فریب کو نیست و نابود کر دیا، وہ خود ہلاک و برباد ہوا، پورا لشکر اس کا تباہ و برباد ہوا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے پرندوں کے جھنڈ اس پر بھیج دیے۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ ابابیل اس سے کوئی مخصوص پرندے مراد نہیں ہیں، یہ خدائی لشکر تھا جو اللہ جل شانہ نے اس وقت بھیجا، جس کی نظیر عربوں نے دیکھی نہیں تھی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل یہ در حقیقت فارسی لفظ ہے، سنگ گل کی عربی ہے۔ سنگ گل عرب فارسی کے اندر ان کنکروں کو کہا جاتا ہے جس کو آگ میں پکایا گیا ہو۔ ایک تو پتھر ہوتے ہیں سخت، دوسرے کنکر ہوتے ہیں جو مٹی کے ہوتے ہیں، جس کو ٹھیکری وغیرہ بھی بول دیتے ہیں، اس کے تھے اور اس کو باقاعدہ آگ میں پکایا گیا۔ وہ ہے کہ وہ جہنم کی بھٹیوں میں پکے ہوئے کنکر تھے، جنہوں نے جو ہے بڑے بڑے کلاشنکوفوں کو بھی، بڑے بڑے ہتھیاروں کو بھی فیل کر کے رکھ دیا، جو اللہ جل شانہ نے ان پر مسلط۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ عصف عربی زبان میں اس بھوسے کو کہا جاتا ہے جو جانور کھا لیتا ہے، پھر چورا چورا کر کے اس کو پیٹ میں نگل لیتا ہے، پھر وہ لید یا گوبر کی شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ جب وہ لید اور گوبر کی شکل میں باہر آتا ہے تو انتہائی خستہ، چورا چورا، بے وقعت اور حقیر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان لشکر والوں کو بھی ایسا ہی کر دیا کہ وہ چورا چورا ہو گئے، خستہ ہو گئے، بے حیثیت بے وقعت ہو گئے، کوئی ان کی حیثیت اور مقام مرتبہ نہیں رہا۔ اللہ جل شانہ نے ان کے مقابلے میں بیت اللہ کی حفاظت کی، خانہ خدا کی حفاظت کی۔ اس واقعے سے جو حاصل ہونے والا سبق ہے، اس سے پہلے دو چار باتیں اور بھی سمجھنے کی ہیں۔ پہلا ایک سوال مفسرین کرام نے یہاں پر یہ کیا ہے، دیکھیے عرب کے لوگ تھے بت پرست، بتوں کو پوجنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ تشریف لائے تو بیت اللہ کے اندر 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، بت موجود تھے۔ اور دوسری طرف ابرہہ جو لشکر لے کر آیا وہ تھا عیسائی مذہب والا، حالانکہ عیسائیت کا مذہب اس وقت برحق تھا، بت پرستی باطل تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے باوجود اس کی مدد نہیں کی جو حق پر تھا، حق پر تھا۔ اور بت پرست، بتوں کو پوجنے والے، اللہ کے گھر میں بتوں کو رکھنے والے ہی اللہ کے غضب کے زیادہ حقدار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہی، اس کے ساتھ نہیں رہی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ علماء نے اس کی وجہ دو بیان کی ہے۔ ایک وجہ تو علماء یہی بتاتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کی عظمت اور مقام اور مرتبے کی وجہ سے تھا، نہ کہ جو ہے مشرکین مکہ کی مدد اور اعانت، جبکہ وہ ابرہہ تھا عیسائیت کا پیروکار، لیکن وہ بیت اللہ کو ڈھانے آیا، گرانے آیا، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ واقعہ در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ایک پیش خیمہ تھا، ایک علامت کے طور پر تھا کہ جب بھی کسی جگہ نبی کا آنا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ کوئی ایسے واقعات جو خلاف عادت ہوتے ہیں، عام معمول سے ہٹ کر ہوتے ہیں، ایسے ہی واقعات کو وہاں ظاہر فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ چونکہ حضور کی ولادت سے 50 دن، فقط 50 دن پہلے کا ہے، تو حضور کی آمد چونکہ اس شہر میں ہونی تھی، اس قبیلے میں ہونی تھی، قریش مکہ کی یہاں ہونی تھی، تو اس لیے حضور کے طفیل اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی مدد کی اور اس کے مقابلے میں ابرہہ اور اس کے لشکر کو نیست و نابود کیا، ذلیل و رسوا کیا۔ اس صورت سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ چند بنیادی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔
کہ پہلا جو اس سبق سے ظاہر ہوتا ہے، یہ صورت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، وہ معجزات اور کرامات اور خلاف عادت باتوں کا اثبات۔ امام رازی رحمہ اللہ بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں کہ یہ صورت عقل پرستوں کے لیے ایک تازیانے کی مانند ہے۔ جو لوگ عقل کے مطابق چلتے ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں، کرامات کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے دکھلا دیا کہ دیکھیے معجزہ اور کرامت کیا ہوتی، معجزہ اور کرامت کیا ہوتی ہے، برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عقل پرستوں کو اللہ جل شانہ نے اس کے ذریعے سبق، جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں، تو معجزات اور کرامات کا بھی اس بات ہوتا ہے۔ معجزہ ایسی بات کو کہا جاتا ہے جو عام معمول یا روٹین سے ہٹ کر ہو، جس کو عقل فوراً تسلیم نہ کرے، خلاف عادت واقعہ، خلاف معمول واقعہ۔ یہ واقعہ بھی حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر نبی کی آمد سے پہلے کوئی خلاف عادت واقعہ صادر ہوتا ہے، کوئی ایسی بات صادر ہوتی ہے جو عام روٹین سے ہٹ کر ہو، تو اس کو ارہاس کا نام دیا جاتا ہے۔ ارہاس، رہس عربی زبان میں بنیاد کے پتھر کو کہا جاتا ہے۔ وہ ہے کہ اس قسم کے خلاف عادت واقعات کے ذریعے نبی کی آمد کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی تھی، معجزات کی بنیاد رکھی جاتی تھی۔ یہ واقعہ بھی ارہاس کے قبیل میں سے، ارہاس آخر میں لفظ صاد ہے اس میں۔ اور پھر نبی کے ہاتھ پر جو خلاف عادت یا خلاف معمول واقعہ صادر ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایسے ہی خلاف عادت بات کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر صادر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پر صادر ہو، کیونکہ کوئی فاسق لوگ بھی ایسے واقعات صادر کر لیتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی جا رہی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ دنیا میں تم اپنی ایسی کرتبوں کے ذریعے، ایسے شعبدے بازیوں کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرو، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں ڈھیل۔ یہ خلاف عادت واقعہ تھا جس کا اثبات اس واقعے کے ذریعے کیا۔ تو اس سبق کا اس صورت کا پہلا سبق یہی ہے، معجزات اور کرامات کا اثبات۔ دوسرا اس سے حاصل ہونے والا سبق بیت اللہ کی عظمت، مقام اور شرف کو ظاہر کرنا، اور پھر اس کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خبر دینا۔ تیسرا جو اس صورت سے جو خاص سبق ہمیں حاصل ہوا، وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے، اللہ اپنے دین کی، اپنی عبادت گاہوں کی، شعائر کی، اللہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے، بندوں کا محتاج نہیں ہے، مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں بے شمار مخلوق ہیں، بے شمار مخلوق ہیں جس کے ذریعے اللہ اپنی دین کی، اپنے گھر کی، دینی شعائر کی جو ہے نا حفاظت کر سکتا ہے اور اس کی نگرانی کر سکتا ہے۔ بندے کریں نہ کریں، لیکن اللہ اپنے گھر کی حفاظت ضرور کرے۔ تو اللہ نے مکے والوں کے بجائے ابرہہ کے جائے، حالانکہ بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں ہے عرب کے لوگوں نے مقابلے کی بھی کوشش کی، سارے قبائل اکٹھے ہو کر ابرہہ کے مقابلے میں بھی آئے، لیکن کسی کی نہ چلی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو غلبہ دے دیتا، وہیں پر ہی ابرہہ کو شکست دے دیتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ تو اللہ یہ دکھلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم اگر میرے دین کی حفاظت نہ بھی کرو، میرے گھر کی حفاظت نہ بھی کرو، تو میں خود اس کے لیے کافی ہوں۔ میرے خزانے میں ایسے بے شمار لشکر ہیں جو اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا دین، اللہ کا گھر، اللہ کی عبادت گاہیں ہمارے محتاج نہیں، ہم محتاج۔ اس لیے جب ہم مساجد کی، مدارس کی، دینی کاموں کے اندر اپنے مال کو لگاتے ہیں تو ہم احسان نہیں کر رہے، یہ ہم پر ان کا احسان ہو رہا ہے کہ ہمارا مال ایسی مقامات پر، ایسی جگہوں میں صرف ہو رہا ہوتا ہے، ایسی جگہوں میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نہ کریں، اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں، لامحدود ہیں۔ اللہ اپنے خزانوں سے اپنی جگہوں کی، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کر سکتا۔ چوتھی بات جو اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ جو جتنا متمرد، متکبر، سرکش ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسی ہی معمولی چیزوں سے ذلیل کر دیتے ہیں۔ بڑے لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
ایک نمرود تھا جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا. کتابوں میں ہے کہ اللہ نے اس ایک مچھر کو اس کی موت کا باعث بنایا. فرعون تھا جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، اللہ نے پانی کے ذریعے اس کو غرق کر دیا. ابرہہ تھا جو ہاتھیوں کو لے کر آیا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے پرندوں اور چھوٹے چھوٹے کنکروں کو اللہ نے اس کی ہلاکت کا باعث بنایا. تو جتنا متمرد سرکش ہوتا ہے اللہ اس کو ایسے ہی معمولی چیزوں سے ذلیل کر دیتا ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں متکبرین، تکبر کرنے والے کل قیامت میں اس حال میں آئیں گے کہ وہ چونٹیوں کی مانند ہوں گے اور لوگ رونتے ہوئے مسلتے ہوئے ان کے اوپر سے گزریں گے. یہ ان کے تکبر کی، تمرد کی اور سرکشی کی سزا ہوگی جو اللہ انہیں دے رہا ہوگا. اور آخری سبق جو اس صورت سے حاصل ہوا کہ بت پرستوں نے بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے لیکن اللہ نے ان کو سزا نہیں دی، لیکن جو بیت اللہ کو ڈھانے آیا تھا، گرانے آیا تھا، توہین کرنے آیا تھا، اللہ نے اس کو سزا دی. علماء کہتے ہیں کہ اللہ گناہ کو برداشت کر لیتا ہے، اللہ گناہ کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن شاعر کی اور عبادت گاہوں کی دینی باتوں کی توہین اور اہانت کو برداشت نہیں کرتا. بتوں کو رکھ کر انہوں نے گناہ کیا، شرک کا ارتکاب کیا، اللہ نے برداشت کیا، لیکن وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا، توہین کرنے کے لیے آیا، اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا. تو گناہ تو اللہ معاف کر دیں گے، چل جائے گا، لیکن کوئی دینی بات کی توہین کرے، شاعر کی توہین کرے، وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہوتی. اسی لیے علماء نے بھی یہی بات لکھا، کوئی آدمی سنت کو ترک کر دے، سنت پر عمل نہ کرے، گناہ ہونا اپنی جگہ ہے لیکن اس کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے. لیکن اگر کوئی سنت کا مذاق اڑائے وہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے. داڑھی کسی نے نہیں رکھی، بڑا گناہ کیا، توبہ استغفار کرے، رکھے، لیکن اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن کوئی اگر اسی کی اہانت کرے، توہین کرے، مذاق اڑائے، وہ اللہ کو قبول نہیں ہوتی. نہیں فقہا اس کو قبول کرتے، اس کو فوراً سے بیشتر ایمان سے خارج کر دیا جاتا ہے. تو یہ شاعر کا احترام اور مقام ہے جو اللہ کے یہاں بھی ہیں، اور حضرات فقہا نے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.